بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کیونکہ یہ سلسلہ روایت در روایت کا سلسلہ ہے، تو آپ ہماری پچھلی ویڈیوز سے اگر جڑے رہیں گے تو آپ سلسلے کو بخوبی سمجھ پائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے ہم سلسلہ قصص الانبیاء کے دور میں داخل ہونے کو ہیں، جس میں ہم آدم و حوا علیہ السلام کی فضیلت، ان کی وجہ تسمیہ اور خلقت کا تذکرہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ نہایت احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویڈیوز اچھی لگیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی وجہ تسمیہ اور خلقت کی ابتدا، ان کے بعض حالات کا بیان۔ معتبر سندوں کے ساتھ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام و امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم اس لیے ہوا کہ وہ عدیم ارض یعنی روئے زمین سے خلق ہوئے ہیں، اور حوا علیہ السلام کو اس لیے حوا کہتے ہیں کہ استخوان دندہ حی یعنی ذی روح سے جو کہ آدم ہیں پیدا ہوئیں، اور بعضوں نے کہا کہ عدیم ارض زمین چہارم ہے۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ عبداللہ بن سلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آدم کا نام آدم کیوں ہوا؟ فرمایا اس لیے کہ روئے زمین میں خاک سے پیدا ہوئے۔ پوچھا کہ آدم علیہ السلام ہر ایک مقام کی خاک سے خلق کیے گئے یا صرف ایک جگہ کی خاک سے؟ فرمایا کہ اگر ایک جگہ کی خاک سے پیدا ہوتے تو لوگ ایک دوسرے کو نہ پہچانتے اور سب کے سب ایک شکل و صورت کے ہوتے۔ پوچھا کہ ان کا دنیا میں کوئی مثل و مانند ہے؟ فرمایا کہ خاک ان کی مثل ہے، کیونکہ خاک میں سفید و سرخ و سبز و گلابی و نیلا رنگ ہوتا ہے، اس میں شیریں و شور، ہموار و ناہموار، سخت و نرم زمین ہوتی ہے۔ اسی سبب سے لوگوں میں نرم و سخت، سرخ و سیاہ، زرد و گلابی خاک کے رنگ پر ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ حوا آدم سے پیدا ہوئیں یا حوا سے آدم؟ فرمایا بلکہ حوا کو آدم سے خلق کیا ہے، اور اگر حوا سے آدم خلق ہوئے ہوتے تو طلاق دینا عورتوں کے اختیار میں ہوتا۔ پوچھا کہ حوا آدم کے کل جسم سے پیدا ہوئیں یا بعض سے؟ فرمایا کہ بعض حصہ جسم سے۔ اگر کل جسم سے خلق ہوتی تو قصاص میں مردوں اور عورتوں کا حکم یکساں ہوتا۔ پوچھا کہ آدم علیہ السلام کے ظاہر حصہ جسم سے پیدا ہوئیں یا باطن سے؟ فرمایا باطن سے۔ اگر ظاہر جسم سے پیدا ہوتی تو بے شک بے پردہ گھومتی جیسے مرد پھرا کرتے ہیں، لہٰذا مردوں پر لازم ہے کہ اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیں۔ پوچھا کہ آدم علیہ السلام کی داہنی جانب سے پیدا ہوئیں یا بائیں جانب سے؟ فرمایا کہ بائیں طرف سے۔ اگر داہنی جانب سے پیدا ہوتی تو مرد و زن میراث میں برابر ہوتے، چونکہ بائیں جانب سے پیدا ہوئی ہیں اس لیے میراث میں عورتوں کا ایک حصہ اور مردوں کا 2 حصہ ہوتا ہے، اور 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کی برابر ہے۔ پوچھا کہ ان کے کس حصے جسم سے پیدا ہوئیں؟ فرمایا کہ اس مٹی سے جو کہ ان کے دندہائے پہلوئے چپ سے باقی بچی تھی۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عورت کو اس لیے مرا کہتے ہیں یعنی مرد سے خلق ہوئی ہے کیونکہ حوا آدم سے خلق ہوئیں، اور دوسری حدیث معتبر میں فرمایا کہ عورتوں کو اس وجہ سے نساء کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کے بغیر کسی چیز سے کوئی انس نہ تھا۔ بسند معتبر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کل روئے زمین سے خلق کیا، پس بعض زمین کھاری اور بعض زمین نمکین اور بعض عمدہ بہتر تھی۔ اس سبب سے آدم علیہ السلام کی ذریت میں نیک و بد پیدا ہوئے۔ بسند موثق حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حق تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ ایک قبضہ خاک لائیں جس سے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہتا تھا، تو زمین نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ تم میری خاک سے کچھ بھی اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام واپس گئے اور عرض کی خداوند زمین تیری پناہ مانگتی ہے۔ پھر خدا نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو اختیار دے دیا کہ زمین نے بدستور خدا کی پناہ چاہی، وہ بھی زمین کے استغاثے سے واپس آ گئے۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو بھی مختار بنایا، وہ بھی زمین کے استغاثے سے واپس آ گئے۔ پھر ملک الموت کو آخری حکم کے ساتھ بھیجا تاکہ ایک قبضہ خاک لے آئیں
زمین ان سے بھی پناہ خدا کی طالب ہوئی۔ ملک الموت نے کہا میں بھی خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے بغیر قبضہ خاک لیے واپس جاؤں۔ غرض تمام روئے زمین سے ایک مٹھی خاک لی۔ بسند صحیح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی طرف، جن کو گیلی مٹی سے بنایا تھا اور جو بہشت میں پڑا تھا، گزرتے تھے تو کہتے تھے کہ تجھ کو امر عظیم کے لیے خلق کیا ہے، اور شیطان ملعون حضرت علیہ السلام کے جسم کی طرف سے گزرتا تو ٹھکراتا اور کہتا تھا کہ تجھ کو امر بزرگ کے لیے بنایا ہے۔